السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب جو ہیں بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 16، جو کہ ہے ترکیق اور تخفیم کے بارے میں، جس میں ہم جان پائیں گے بہت سے رولز اور بہت سی چیزیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، وہ سب چیزوں کے بارے میں سن پائیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، اینڈ تک واچ کرنا ہے، بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ جان پائیں گے الف، لام اور را، یہ تین لیٹرز کو جو ہم کبھی موٹا پڑھتے ہیں اور کبھی باریک پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا۔ مائی نیم از حافظہ فاطمہ، اور آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو مدنی قاعدے پر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت بتاتے چلوں کہ شہنشاہ ابرار، مدینے کے تاجدار، مکے کے شاہ سوار کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے ہولناک دہشتوں سے نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل، دیکھیں درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آئیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب ہم اپنے مدنی قاعدے پر جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں آج کا لیسن۔ تو یہ ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 16 کھل چکا ہے، تخفیم و ترکیق۔ اب ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اوپر جو پوائنٹس دیے انہیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر ٹاپ میں بتایا گیا ہے کہ تخفیم کے معنی حرف کو پوری یعنی موٹا پڑھنا، اور ترکیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ تخفیم کے معنی لیٹرز کو بولڈ کر کے پڑھنا، اور ترکیق کے معنی لیٹرز کو باریک پڑھنا۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پورا حرف آ جائے، یعنی کہ کوئی موٹا ورڈ آ جائے، تو الف کو موٹا، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھیں گے۔ را، اب را کو موٹا پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ فرسٹ، را پر زبر یا پیش ہو۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ زبر اور پیش کیا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں جس طرح سراطوا، یہ دیکھیں یہ سراطوا پر لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کے اوپر را کے اوپر زبر ہے، تو ہم یہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے، را، نہ کہ را، سراتا نہیں بلکہ سراطوا موٹا پڑھیں گے، سراجن، اس طریقے سے۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو تو پھر بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن مطلب کہ اگر را کے اوپر جزم ہو اور پچھلا جو ورڈ ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پھر بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، ابھی میں آپ لوگوں کو را کو باریک موٹا پڑھنے کی صورتیں بتا دوں، پھر آپ کو عارضی حرکت کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ حروف مستعلیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اب یہ را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی، اب میں آپ لوگوں کو زیر اصلی اور زیر عارضی جو زیر اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، مطلب کہ جو یا ہے اس کے اوپر جزم ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ عارضی حرکت کسے بولتے ہیں یا عارضی زیر وغیرہ۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، میں آپ لوگوں کو ادھر دکھا دیتی ہوں، جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے اے رجیع، یہ دیکھیں یہاں پر
ارجع ارجع، یہاں پر جو یہ زیر ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا ہے، اور وہ حرکت عارضی ہوگی، مطلب کہ ہم الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت جو ہوگی وہ عارضی، جیسے اب ارجعی ہے، اس کے جو الف ہے اس کے نیچے کوئی بھی حرکت نہیں، لیکن ہم نے خود لگائی ہے، اور اس کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ تو را ساکن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قال صراطا سراجن، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کون سے ورڈ بولڈ پڑھے جا رہے ہیں اور کون سے ورڈ لائٹ پڑھ رہے ہیں۔ قال، اب دیکھیں الف سے پہلے ہمارے پاس زبر آ گیا تو ہم نے قا الف کو بھی موٹا کر دیا۔ قال صراطا سراجا کان مالا مفازا طالب تابو تا فرق، خالدا عابد غاسق طعام اللہ، کیونکہ اللہ عز و جل کا نام سے پہلے ہمارے پاس زبر آیا تو اللہ عز و جل کے نام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللہم، اسلام کو لو کو باریک اور اللہ موٹا، قالوا اللہم للہ، اب دیکھیں اللہ عز و جل کے نام کی سے پہلے ہمارے پاس ورڈ کے نیچے زیر آئی ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاہم الا الذین ان الذین علی صلاة رجل علم تر رزقوا اکثر اجر ابراہیم، دیکھیں برا کے اوپر کھڑا زبر آیا تو اس کو موٹا، عرشن اب را ساکن ہے اس کے پہلے زبر آیا تو اس کو بھی موٹا، ام صبرنا ترجعون یرزقون ارجع، اب یہاں پر عارضی زیر آ گیا، ارجعوا ارجعی ارکعوا رب ارحمہما رب ارجعونی ان ارتبتم ام ارتابوا کل فرقۃ مرصاد فی قرطاس والنہار رجال، ابھی دیکھیں یہ زیر اصلی ہے، را کو باریک پڑھا جا رہا ہے، زیر اصلی را کے نیچے جو زیر ہے وہ اصل میں ہے، رجال امر فاصبر قم فانذر خیر نذیر، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ میں آیا تو آپ لوگ میری ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔